الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین یا دائما بلا فناء ویا قائما بلا زوال ویا مدبرا بلا وزیر ساحل علینا وعلی والدینا کل عسیر۔ محترم و مکرم مہمان ذی وقار گرامی قدر سامعین، سب سے پہلے ہم لامحدود حمد و ثنا اس ذات باری تعالیٰ کے دربار میں پیش کرتے ہیں کہ جن کے انعامات کے زیر سایہ ہم ہر وقت مستفید رہتے ہیں، اور درود و سلام برذات انبیاء امام الانبیاء شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے احسانات اس امت پر بے حد و بے حساب ہیں۔ اس کے بعد سب سے پہلے ہم خدام دارالعلوم قاسمیہ خانوادہ خاتم المحدثین کے چشم و چراغ، علوم انوریہ کے امین و پاسبان اور فکر انظریہ کے ترجمان حضرت مولانا سید احمد خضر شاہ مسعودی کشمیری دامت برکاتہم العالیہ شیخ الحدیث دارالعلوم وقف دیوبند کا چمنستان قاسمیہ میں ایک لمبی مدت کے بعد پرتپاک استقبال کرتے ہیں، اور حضرت والا کی خدمت عالیہ میں کمال خلوص و محبت اور نیازمندانہ احترام و عقیدت کے ساتھ ہدیہ امتنان و تشکر پیش کرتے ہیں۔ حضرت والا نے اپنے انتہائی مشغول اور مختصر سفر کشمیر میں سے اپنا بیش قیمتی وقت نکال کر ہماری حقیر سی دعوت کو شرف قبولیت سے نوازا، اور ادارہ حاضہ میں تشریف لا کر ہماری امنگوں میں توانائی، ہمتوں میں بلندی اور اپنے عظیم تاریخی خاندان سادات کے تئیں ہمارے مضبوط و مستحکم اور زندہ جذبات محبت و عقیدت میں ایک نئی روح اور سرسبزی و شادابی ڈالی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ان عنایتوں کو دوام بخشے اور دراز فرمائے، آمین۔ دارالعلوم قاسمیہ کے ارباب انتظام، مجلس شورا اور قاسمی ٹرسٹ کے معزز اراکین، اساتذہ اعظام، طلباء کرام، آپ کی تشریف آوری سے اس قدر شاداں و فرحاں ہیں کہ ان کے دلی جذبات کی ترجمانی الفاظ کے ذریعے نہیں کی جا سکتی ہے، کیونکہ الفاظ کی دنیا چھوٹی ہے، جذبات کا عالم اکبر ہے۔ اس پرمسرت موقع پر ہم جناب کے نہ صرف بے حد ممنون و مشکور ہیں، بلکہ نشہ مسرت میں اس قدر مخمور اور عقیدت و ارادت کے جذبات سے اس قدر معمور ہیں کہ ہم بے ساختہ یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ کہاں ہم اور کہاں یہ نکہت گل، نسیم صبح تیری مہربانی۔ نادم ہے واقعی ہم کرم بے حساب سے، خوش آمدید آپ کہاں، ہمارا چمن کہاں۔ اور میرا یہ اپنا شعر ہے، خوش و خرم گل گلستان باغباں در انتظار، تیرا آنا ہے یقیناً لائق صد افتخار۔ حضرات گرامی، ہمارے مہمان مکرم اس وقت عالم اسلام کی مشہور اسلامی دانشگاہ خالص علوم اسلامیہ کے عظیم مرکز و منبع ازہر ہند دارالعلوم وقف دیوبند کے شیخ الحدیث، صدر المدرسین اور ناظم تعلیمات ہونے کے ساتھ ساتھ شہر دیوبند کے تیسرے سب سے بڑے دینی ادارے جامعۃ الامام انور شاہ کے روح رواں سربراہ اور شیخ الحدیث ہیں، جو موصوف کے والد گرامی نے 1997 میں ایک معہد کی شکل میں قائم کیا تھا، اور اب ایک عظیم ادارے کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ دارالعلوم وقف جامعۃ الامام انور شاہ میں حالیہ برسوں میں جو تعلیمی، تربیتی، تنظیمی، تعمیری اصلاحات و انقلابات اور ترقیات ہوئی ہیں، ان میں حضرت والا کا بہت بڑا متحرک، فعال اور اساسی کردار ہے۔ آپ مشہور زمانہ عالم ربانی علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے نبیرہ با کمال ہیں، جن کی ذات اپنے آپ میں ایک انجمن بلکہ ایک آفاقی عالمگیر تحریک تھی۔ 1875 کو وادی لولاب کے ددون میں پیدا ہونے والے علامہ انور شاہ کشمیری کو دیوبند میں 1934 عیسوی میں وفات سے پہلے عالم اسلام نے حافظ ابن حجر ثانی کے لقب سے سرفراز فرمایا۔ ہزارہ میں ابتدائی تعلیم حاصل کرنا، پھر دریائے جہلم کو عبور کر کے دیوبند میں پہنچ کر شیخ الہند سے زانوئے تلمذ طے کرنا، مدرسہ عبدالرب دہلی اور مدرسہ امینیہ دہلی میں خدمت تدریس انجام دینا، اپنے وطن معلوف کے مشہور قصبہ بارہ ملا میں مدرسہ فیض عام کا قیام، وہاں سے ترک تعلق کر کے دیوبند وارد ہونا، شیخ الہند کے حکم سے دارالعلوم دیوبند کی خدمت تدریس کو قبول کرنا، اور پھر شیخ الہند کے بعد ان کی مسند حدیث پر شیخ الحدیث کی حیثیت سے متمکن ہونا، پھر دارالعلوم دیوبند میں علم حدیث کا ایک نیا نرالا انداز درس رائج کرنا،
اور اس دوران رجال کاری اور شخصیت سازی کا وہ کارنامہ انجام دینا جس کی مثال قافلہ دیوبند میں شیخ الہند کے بعد نہیں ملتی ہے۔ یہ آپ کی زندگی کی کچھ جھلکیاں ہیں۔ علامہ یوسف بن نوری، مولانا بدر عالم میرٹھی، مفتی اعظم مفتی محمد شفیع عثمانی، رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی کے علاوہ ہمارے وطن کشمیر میں میر وائز کشمیر مولانا محمد یوسف شاہ، مولانا سید میرک شاہ اندرابی جیسے افراد آپ کے حلقہ درس سے نکل کر ایک مدت تک ملک و ملت کی دینی اور سیاسی قیادت میں مشغول و منہمک رہے۔ اور پھر اس پر مستزاد یہ کہ علامہ اقبال جیسا فرد باکمال نہ صرف علامہ کشمیری کے علوم اسلامیہ کا معترف تھا، بلکہ مشہور جو ایک ملحد ہے آئزک نیوٹن 1643 میں پیدا ہوا ہے اور 1727 میں اس کی وفات ہوئی ہے، اس کا ایک نظریہ تھا جس کو انگلش میں کہتے ہیں کانسیپٹ آف دا اسپیس اینڈ ٹائم، اور عربی میں اس کو کہتے ہیں نظریہ مکان و زمان۔ اس کا فہم علامہ اقبال نے علامہ انور شاہ کشمیری سے حاصل کیا ہے، اور یہ بات سننے کی لائق ہے کہ جب علامہ اقبال نے علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ سے اس سلسلے میں استفسار کیا، کیونکہ یہ علامہ اقبال کے فلسفے کا موضوع تھا، تو علامہ اقبال نے کہا کہ یہ جو نیوٹن آئزک نیوٹن ہے، انہوں نے علامہ عراقی کے ایک مشہور رسالے غایت الامکان فی درایت المکان سے یہ پوری آئیڈیالوجی نقل کی ہے، چرائی ہے، اور اس کو اپنے نظریے کے طور پر پیش کیا ہے۔ جب یہ بات علامہ اقبال نے ایک دانشوروں کے طبقے میں بیان کی تو وہ ورطۂ حیرت میں پڑ گئے۔ آئنسٹائن تو اس کے بعد آئے ہیں، وہ علامہ انور شاہ کشمیری سے 4 سال چھوٹے تھے، وہ 1879 میں پیدا ہوئے ہیں اور 1955 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ اس اقبال کو سر کرنا آسان نہ تھا، جو کہتا تھا دین کافر فکر و تدبیر و جہاد، دین ملا فی سبیل اللہ فساد، ازمن بر صوفی و ملا سلامی کی پیغام خدا گفتن مارا، ولے تعویل شاہ در حیرت انداخ خدا و مصطفیٰ و جبریل را۔ لیکن جب اس اقبال کی ملاقات 1921 کے بعد علامہ انور شاہ کشمیری سے ہوئی تو اس کی فکر، گمان، شاعری کا لہجہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب وہ علامہ انور شاہ کو دیکھ کر گویا زبان حال سے کہہ رہا ہے، رومی کی غزل، رازی کی نظر، غزالی کی تلقین یہاں، روشن ہے جمال انور سے پیمانہ فخر الدین یہاں۔ جو اقبال کسی شخصیت کے انتظار میں کہہ چکا تھا، نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لال ہزاروں سے، وہی آب و گلے ایراں وہی تبریز ہے ساقی، نہ ہو نا امید اے اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ اب علامہ اقبال کی وفات پر نظریہ بدل چکا تھا، اب علامہ انور شاہ کی وفات پر علامہ اقبال کا نظریہ بدل چکا تھا اور کہہ رہا تھا ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ محترم حضرات، دارالعلوم قاسمیہ کے ساتھ مہمان موصوف کے والد گرامی، ہم سب کے محسن و مشفق استاد حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کا ایک گہرا اور مخلصانہ تعلق تھا، بلکہ یہ ادارہ حضرت شاہ صاحب ہی کی جد و جہد، سعی اور فکر و مشورے کا محسوس و مشہود اور موجود نتیجہ ہے۔ 70 کی دہائی میں جب حکیم الامہ حضرت قاری طیب صاحب حکومت کشمیر کی دعوت پر حکومت کشمیر کے سرکاری مہمان بنے تو یہاں مدارس اسلامیہ کا وجود نہیں تھا۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم کو ہمارے آشیانے نہیں ملے۔ پوچھا گیا آپ کا آشیانہ کیا ہے؟ تو حضرت نے جواب دیا مدرسہ، کیونکہ ایک خدا مست عالم کے لیے مدرسہ 5 اسٹار ہوٹل سے کہیں زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ ان مدرسوں کے بارے میں کہا گیا ہے لم یزل کی خشت دیواریں اگرچہ نامکمل ہیں، خدا شاہد ہے لندن کی ضیاء خانوں سے بہتر ہیں۔ حضرت کی بات تھی۔ اس کے بعد سوپور، بانڈی پورہ، ہندواڑہ میں مدارس کا قیام شروع ہوا، مگر ملک کشمیر کا قلب و جگر شہر سری نگر ابھی اس سعادت سے محروم تھا۔ حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کو یہ فکر دامنگیر تھی کہ سری نگر میں ایسا کوئی معقول ادارہ ہونا چاہیے جو کشمیر میں دارالعلوم دیوبند کے نہج پر علوم دینیہ کی اشاعت کا کام انجام دے۔ چنانچہ حضرت شاہ صاحب کی توجہات اور مسلسل جد و جہد سے سری نگر کے چند دینی شعور سے سرشار حضرات نے حضرت شاہ صاحب کی سرپرستی میں قاسمی ٹرسٹ قائم کیا اور دارالعلوم قاسمیہ کے عنوان سے پہلے راجوری کا دل، پھر رنگر مسجد میں ایک ادارہ شروع کیا، اور اس کے بعد حضرت شاہ صاحب کی موجودگی میں اس جگہ کو جس وقت ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، کشمیر کے منتخب علماء، صلحاء اور قاسمی ٹرسٹ کے اراکین کی موجودگی میں، بالخصوص دعوت و تبلیغ کے جو ہمارے حضرت امیر صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے،
مولانا رحمتullah صاحب, مولانا بشیر الدین صاحب, مفتی نذیر صاحب, مولانا محمد امین بدخشی مرحوم رحمہ اللہ, مفتی یعقوب صاحب کی موجودگی میں حضرت شاہ صاحب نے اس ادارے کی بنیاد ڈالی اور تا وفات اس ادارے کے نہایت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ سرپرستی فرماتے رہے. ان کی وفات کے بعد ادارہ حاضہ وقتی حالات سے دوچار ہونے کے باوجود اپنے مخلص بانی کی اسی روش پر اپنے نئے سرپرست پیر شمس الدین رحمہ اللہ کی زیر سرپرستی دین اسلام کی حفاظت اور علوم اسلامیہ کی نشر و اشاعت کے سلسلے میں مسلسل اللہ تعالیٰ کی غیبی تائید اور نصرت سے اپنی منزل کی طرح رواں دواں رہا اور روز بروز ترقی کی نئی منزلوں کو چھوتا رہا. ادارہ حاضہ نے حالیہ برسوں میں ادارے کی فعال مجلس شورا اور خصوصاً نوجوان مخلص متواضع اور خاموشی کے ساتھ انتہائی محنت کرنے والے ہم سب کے مخدوم حضرت مفتی نثار احمد صاحب محتمین دارالعلوم قاسمیہ کے زیر اہتمام و انصرام اپنے تعلیمی, تربیتی, اصلاحی اور تعمیری دائرہ کار کو مزید وسعت دی. اس وقت دارالعلوم قاسمیہ کے مرکزی شاخ میں تقریباً 300 سے زیادہ بچے زیر تعلیم ہیں, جبکہ کھمبر شاخ میں 70 سے 80 بچے اور حفظ کے 3 درجے کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ضلع بڑگام کے رٹسن علاقے میں حضرت محتمین صاحب اور مجلس شورا کی قیادت میں جو وہاں کی عمارت تھی اس کو نئے سرے سے مرمت کر کے وہاں پر بھی اقامتی ادارے کا کام شروع ہو چکا ہے. اور سال گزشتہ دارالعلوم قاسمیہ کی سند فضیلت کو اردو نیشنل یونیورسٹی حیدرآباد نے گریجویشن کے مساوی قرار دے کر ایم اے اسلامک اور ایم اے اسلامک اسٹڈیز اور ایم اے عربی کے لیے یہاں کے طلباء کی سند کو منظور کر لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان ترقیات کو عروج و استحکام بخشے, قبولیت عطا فرمائے اور آپ جیسی عظیم المرتبت شخصیات کی توجہات شامل حال رکھے. آخر میں ایک مرتبہ پھر میں آپ کی خدمت میں تشکر و امتنان پیش کرتا ہوں. نیز آپ کی نسبت پر تشریف لانے والے علماء کرام, ائمہ اعظام, مہمان کرام, خصوصاً پنچ سے تشریف لانے والے ہمارے ساتھی حضرت مولانا شہزاد انوری کی خدمت میں بھی تشکر پیش ہے. حضرت والا بھی خانوادہ انوری سے نسبت کی بنیاد پر اپنے علاقے میں غیر معمولی دینی, تعلیمی, ملی اور فلاحی جلیل خدمات انجام دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قبولیت عنایت فرمائے. فجزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزاء وصلی اللہ علی النبی الکریم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.